مقبوضہ جموں و کشمیر میں چھٹی سنگپورہ قتل عام کو 25 برس گزر چکے ہیں، لیکن اس بہیمانہ قتل عام کے متاثرہ خاندان تاحال انصاف سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے سکھ برادری سخت مایوسی کا شکار ہو چکی ہے۔ مارچ 2000 کو اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے دورہ بھارت کے موقع پر ضلع اسلام آباد کے علاقے چھٹی سنگپورہ میں بھارتی فوجیوں نے بھیس بدل کر سکھ برادری کے 35 افراد کو قتل کیا تھا۔ سادہ لباس میں ملبوس بھارتی فوجیوں کی طرف سے اس قتل عام کا مقصد کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دہشت گردی سے جوڑ کر بدنام کرنا تھا۔ بھارتی فوجیوں نے اس قتل عام کے چند دن بعد 25 مارچ کو اسلام آباد کے علاقے پتھری بل میں 5 بے گناہ شہریوں کو بھی شہید کیا اور ان کی میتوں کو اس قدر مسخ کر دیا کہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ بھارتی فوجیوں نے اس کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ مارے گئے افراد چھٹی سنگپورہ واقعے میں ملوث تھے، تاہم بعد ازاں تحقیقات سے ثابت ہوا کہ یہ 5 افراد بے گناہ مقامی شہری تھے، جنہیں بھارتی فوجیوں نے مختلف علاقوں سے اغوا کرنے کے بعد جعلی مقابلے میں شہید کر دیا تھا۔ چھٹی سنگپورہ قتل عام تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنے کی ایک گھناؤنی بھارتی سازش تھی۔ بھارتی ایجنسیوں نے یہ قتل عام تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنے اور دنیا کو یہ تاثر دینے کے لیے کیا تھا کہ یہ کارروائی بیرونی ایما پر کی گئی ہے۔ تاہم بھارتی پروپیگنڈا ناکام رہا اور بھارت کی مقبوضہ علاقے میں مذہبی بھائی چارہ توڑنے کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا۔ دنیا کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ بھارت اپنے مذموم منصوبوں کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بھارتی پنجاب میں اس وقت بھی سکھ برادری پر مظالم ڈھائے جا رہی ہیں اور کشمیریوں سے بہتر سکھوں کے درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ بھی گزشتہ 75 برسوں سے بھارتی مظالم کا سامنا کر رہی ہیں۔ بھارت کی تاریخ اس طرح کی گھناؤنی کارروائیوں اور سازشوں سے بھری پڑی ہے، خاص طور پہ جب بات مقبوضہ جموں و کشمیر میں تحریک آزادی سے نمٹنے کے بھارتی طرز عمل کی ہو۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں کو چاہیے کہ وہ چھٹی سنگپورہ قتل عام جیسے سانحات کی تحقیقات کرانے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے آواز اٹھائیں۔